اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علی احمد میں آپ کی خدمت میں چوتھے پارے کے پہلے غبار کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو، اور جو کچھ بھی انفاق کرو گے خدا اس سے بالکل باخبر ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے جسے توریت کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل نے اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا تھا۔ اب تم توریت کو پڑھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس کے بعد جو بھی خدا پر بہتان رکھے گا اس کا شمار ظالمین میں ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ خدا سچا ہے، تم سب ملت ابراہیم کا اتباع کرو، وہ باطل سے کنار کش تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں ہے، مبارک ہے اور عالمین کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں مقام ابراہیم ہیں، اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا واجب ہے اگر اس راہ کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کافر ہو جائے تو خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں آیت الہی کا انکار کرتے ہو جبکہ خدا تمہارے اعمال کا گواہ ہے؟ کہیے اے اہل کتاب، کیوں صاحبان ایمان کو راہ خدا سے روکتے ہو اور اس میں کجی تلاش کرتے ہو جبکہ تم خود اس کی صحت کے گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والوں، اگر تم نے اہل کتاب کے اس گروہ کی اطاعت کر لی تو یہ تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے، اور تم لوگ کس طرح کافر ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت ہو گئی ہے اور تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، اور جو خدا سے وابستہ ہو جائے سمجھو کہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نکال لیا، اور اللہ اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ قیامت کے دن جب بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان کے بعد کیوں کافر ہو گئے تھے؟ اب اپنے کفر کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھو، اور جن کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے وہ رحمت الہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت الہی ہیں جن کی ہم حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ عالمین کے بارے میں ہرگز ظلم نہیں چاہتا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سارے امور کی باز گشت ہے۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام بنایا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن ان میں صرف چند مومنین ہیں اور اکثریت فاسق ہیں۔ یہ تم کو اذیت کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے جنگ بھی کریں گے تو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ان پر ذلت کے نشان لگا دیے گئے ہیں کہ جہاں بھی رہیں، مگر یہ کہ خدائی عہد یا لوگوں کے معاہدے کی پناہ مل جائے۔ یہ غضب الہی میں رہیں گے اور ان پر مسکنت کی مار رہے گی۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ آیت الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب ہی میں وہ جماعت بھی ہے جو دین پر قائم ہے، راتوں کو آیت الہی کی تلاوت کرتی ہے اور سجدہ کرتی ہے۔ یہ اللہ و آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین اور نیک کرداروں میں ہیں۔
یہ جو بھی خیر کریں گے اس کا انکار نہ کیا جائے گا، اور اللہ متقین کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے مال و اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہ حقیقی جہنمی ہیں، اور وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ زندگانی دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی ہے جس میں بہت پالا ہو، اور وہ اس قوم کے کھیتوں پر گر پڑے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اسے تباہ کر دے، اور یہ ظالم ان پر خدا نے نہیں کیا ہے، اور یہ ظلم ان پر خدا نے نہیں کیا ہے بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والوں، خبردار غیروں کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ یہ صرف تمہاری مشقت و مصیبت کے خواہش مند ہیں، ان کی عداوت زبان سے بھی ظاہر ہے، اور جو دل میں چھپائے رکھے ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اگر تم صاحبان عقل ہو۔ خبردار، تم ان سے دوستی کرتے ہو اور یہ تم سے دوستی نہیں کرتے۔ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اسی غصے میں مر جاؤ، خدا سب کے دل کے حالات سے خوب باخبر ہے۔ تمہیں ذرا بھی نیکی ملے تو انہیں برا لگے گا، اور تمہیں تکلیف پہنچ جائے تو خوش ہوں گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کے مکر سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ خدا ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح سویرے گھر سے نکل پڑے اور مومنین کو جنگ کی پوزیشن بتا رہے تھے، اور خدا سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم میں سے دو گروہوں نے سستی کا مظاہرہ کرنا چاہا لیکن بچ گئے، کہ اللہ ان کا سرپرست تھا اور اسی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، لہٰذا اللہ سے ڈرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس وقت جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ خدا 3000 فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ یقیناً اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور دشمن فی الفور تم تک آ جائیں گے تو خدا 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن پر بہادری کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اور اس امداد کو خدا نے صرف تمہارے لیے بشارت اور اطمینان قلب کا سامان قرار دیا ہے، ورنہ مدد تو ہمیشہ صرف خدا عزیز و حکیم ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔